Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Dr. Zafi with you and you are watching my informative YouTube channel. नाज़रीन, आज मैं आपसे शेयर करूंगा सकूत मशरक़ी पाकिस्तान यानी ढाका फॉल और उसके बाद नाकाबिल फरामोश हिजरत जो बांग्लादेश से शुरू हुआ, किस तरह इंडिया पहुंचा, इंडिया से किस तरह हम नेपाल पहुंचे और फिर नेपाल से किस तरह हम पाकिस्तान पहुंचे। ये वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखा है या ख़ुद इस सफ़र में रहे हों। नाज़रीन, हिजरत जो होती है, जब आप एक मुल्क से भाग करके निकल रहे हों तो वो बड़ी मुसीबतों का और बहुत ही जो है प्रॉब्लम्स और रास्ते में तरह तरह के आपको ख़दशात, पुलिस के पकड़ने का और साथ साथ जो है कि आप किसी बॉर्डर पर कहीं गोलियों के जद में ना आ जाए। नाज़रीन, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा जो मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या है और ये हिजरत किस तरह और किन हालात में और कितनी परेशानियों के साथ ढाका से मैं निकला। उस वक्त ऑलरेडी बांग्लादेश हो चुका था और किस तरह इंडिया पहुंचा और फिर इंडिया से किस तरह नेपाल पहुंचा और नेपाल से फिर किस तरह पाकिस्तान पहुंचा। तो ये मेरी हिजरत की कहानी है और उम्मीद है कि वो हजरात जो 60+ हैं उनके जहन में ये ढाका फॉल, सकूत मशरक़ी पाकिस्तान और वहाँ के हालात का उनको बखूबी अंदाज़ा होगा। तो ये आप बीती मैं आपको 3 पार्ट्स में शेयर करूँगा, इससे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक पार्ट 1, उसके बाद फिर मैं पार्ट 2 लोड करूँगा, फिर पार्ट 3 अपलोड करूँगा। तो इस तरह 3 वीडियोज़ में ये मेरी पूरी हिजरत की कहानी जो है आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो ये पार्ट 1 है। तो ये हिजरत का सफ़र जो है ये बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान, ये आप बीती है हमारी। तो आए नाज़रीन, सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं पाकिस्तान की तारीख़ का एक नाकाबिल फरामोश दिन, 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। General Niazi surrendered at Ramna Race Course in Dhaka at local time 4:31 afternoon on 16 December 1971 and handed over his personal weapon to Jagjit Singh Arora in the presence of Indian and Bangladesh force commander. नाज़रीन, ये वीडियो उन तमाम लोग जो अभी 60+ हैं उनके जहन पर ये नक्श होगा और ये दर्दनाक और अलमिया जो 16 दिसंबर 1971 को हुआ वो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 16 दिसंबर 1971 को ढाका फॉल होते ही मशरक़ी पाकिस्तान में कत्ल गारत शुरू हो गया। छोटे छोटे इलाकों और मोहल्लों में जो पाकिस्तानी बसते थे वो अपनी जान बचाकर बड़े शहरों की तरफ भागने लगे। ढाका के छोटे मोहल्लों से लोग भागकर मोहम्मदपुर पहुंचने लगे जहां पाकिस्तानियों की ज़्यादा आबादी थी और वो कंपैरेटिवली सेफ था। नाज़रीन, उस वक्त मैं मोहम्मदपुर में मुकीम था और 19 दिसंबर 1971 तक कसीर तादाद में ज़ख्मी पाकिस्तानी मोहम्मदपुर पहुंचने लगे और अकोमोडेशन और इलाज के लिए कोई बंदोबस्त करना बड़ा ज़रूरी था। 19 दिसंबर 1971 को मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक फर्स्ट एड सेंटर खोला और मोहम्मदपुर के टाउन हॉल में रिलीफ कैंप खोलकर फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मदपुर के मुखय्यर हजरात ने बहुत ताउन किया। फरवरी 1972 से इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने ढाका में रिलीफ का काम शुरू किया
اور محمد پور میں ایک ریلیف کیمپ کھولا جو جنیوا کیمپ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 1972 کو WHO کے سینئر ایڈوائزر ڈاکٹر این وارڈ نے مجھے اسمال پاکس ایریڈیکیشن پروگرام میں شامل کر لیا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے تعاون سے اس کیمپ میں ہماری ٹیم نے اسکیبی سینٹر اسٹارٹ کیا اور لوگوں کو ٹریٹمنٹ دینا شروع کیا۔ اگست 1973 تک میں اس جنیوا کیمپ کے میڈیکل سینٹر کا انچارج رہا۔ اس دوران میں اپنے تمام ڈاکومنٹس ریڈ کراس کے ڈیلیگیٹس کے تھرو کراچی بھیجتا گیا۔ 18 ستمبر 1973 بنگلہ دیش سے میں اپنی والدہ، 2 چھوٹی بہنیں، ایک مینٹلی سب نارمل چھوٹا بھائی اور 2 معصوم کزن سسٹرز کے ساتھ کراچی کے لیے ہجرت کا سفر شروع کرتا ہوں۔ جان بچاتے ہوئے ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ کلکتہ پہنچا۔ ناظرین، ہمیں نیپال پہنچنا تھا جہاں پاکستان ایمبیسی کھٹمنڈو میں ہم لوگوں کے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ریپارٹیشن کا اپروول آیا ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ نیپال کیسے پہنچا جائے۔ اللہ کا نام لے کر اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمارا قافلہ بائی ٹرین کلکتہ سے مظفر پور کے لیے روانہ ہوا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مظفر پور سے انڈیا کا بارڈر رکسول جو نیپال کے بارڈر بیرگنج سے ملتا ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ اب ہمارا قافلہ مظفر پور پہنچتا ہے۔ یہاں ہم لوگ چند دن گزارنا تھا اور یہ اسٹریٹجی یہاں بنانی تھی کہ نیپال کیسے پہنچا جائے۔ ایک انڈین ایجنٹ سے ڈیل ہوئی کہ وہ ہمیں کھٹمنڈو پہنچا دے گا۔ 22 ستمبر 1973 کی ایک درمیانی شب کو ہمارا قافلہ ایجنٹ کے ساتھ بائی ٹرین ہم رکسول پہنچتے ہیں۔ ہم اس وقت خوف و ہراس میں گھرے ہوئے تھے کہ کہیں انڈین پولیس ہمیں نہ پکڑ لے یا بارڈر کے اوپر کسی فائرنگ سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ انڈین ایجنٹ نے ہمیں رکسول میں ایک سوزوکی جس کے پیچھے 2 سیٹ ہوتی ہے وہ ارینج کیا اور خود سامنے بیٹھ گیا، اور ہمارا جو چھوٹا سا قافلہ تھا اپنی والدہ اور بہنوں اور دوسرے کزنس کے ساتھ ہم پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئے، اور یہ درمیانی شب تھی، وہاں سے ہمیں وہ رکسول سے کراس کرنا ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ بتاؤں کہ رکسول یعنی انڈین بارڈر اور نیپال بارڈر میں اتنی زیادہ چیکنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی، اور چونکہ ان دونوں ملکوں کا آپس میں بزنس تھا، ایک دوسرے شہری یہاں آنا جانا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں سے تو ہم لوگوں کو وہ انڈین بارڈر تو کراس کرا لیا، کراس کرا کر کے ہم پہنچتے ہیں نیپال کے بارڈر پر، جو چیک پوسٹ ہے اس سے بیرگنج تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہوگا، تو وہ چیک پوسٹ پر ہم پہنچتے ہیں اور وہ نیپال کا چیک پوسٹ ہے۔ چیک پوسٹ پر نیپالی سیکورٹی بارڈر گارڈ جو ہے وہ آتی ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ۔ ایجنٹ نے بتایا کہ یہ لوگ کھٹمنڈو جائیں گے، لیکن وہ سیکورٹی والوں کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں اور یہ کھٹمنڈو جائیں گے۔ وہ بندہ آنیسٹ تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں، میرے پاس آیا، کہا کہ دیکھیں آپ لوگ کھٹمنڈو تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ راستے میں تقریباً 10 چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ جب سے یہ بنگلہ دیش بنا ہے اس وقت سے لوگ بھاگ کر کے اس روٹ سے وہ کھٹمنڈو پہنچتے ہیں، تو لہذا آپ تو جا ہی نہیں سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔
مرتا کیا نہ کرتا، وہاں سے جو ہے سوزوکی نے وہاں سے ریورس کیا، بیک کیا، اور وہاں سے پھر ہم واپس رکسول پہنچ گئے۔ ناظرین، اب اس جگہ پر میں اپنا پارٹ 1 جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ویڈیو پھر اپلوڈ کروں گا وہ پارٹ 2 ہوگا۔ تو امید ہے کہ پارٹ 1 کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اینڈ اسٹے بلیسڈ۔